یہ سلف کیوں رو رہے ہیں بیچارے؟ یہ سلف اس لیے رو رہے ہیں کہ امت گمراہی میں پھنس چکی ہے، برباد ہو رہی ہے۔ ہمیں بھی آپ کے برباد ہو جانے کا خوف ہے، اللہ کی قسم امت کے گمراہ ہونے کا خوف نہ ہوتا، آپ کے ایمان کی فکر نہ ہوتی۔ جو علماء پہ اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے کہ علماء امت کی خیر خواہی کریں، اگر ہمیں یہ فکر نہ ہوتی تو جاؤ جہاں جانا ہے جاؤ، جس کی سننا ہے سنو۔ ہاں، ابن کلاب کا جو مسلک شروع ہوا تو اصل میں انہوں نے ابتداً تو کوئی مسلک بنایا نہیں ویسے، لیکن ایک منہج خود بخود چل پڑا، خود بخود۔ ابھی آپ دیکھیں ہمارے یہاں مطلب ایک افسوسناک صورتحال ہے دعوت کے میدان میں کہ اسٹیج پہ، خاص کر آج کل کا دور تو سوشل میڈیا کا ہے، تو بہت فاسٹ دور ہے۔ آج پہلے کے وقتوں میں تو مسجد پہ ممبر پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو تقریر کرنے ملتی تھی، آج ممبر نہیں رہ گیا۔ ارے بھائی ممبر پہ مت بلائیے، گھر بیٹھ کے ریکارڈ کرے گا ڈال دے گا۔ تو آج کل کا دور جو سوشل میڈیا کا ہے، جس میں ہر کس و ناقص دین کی تفسیر کرنے لگ گیا ہے۔ بہت سے برادران بھی اسلام کی تفسیر میں اور دعوت میں آ گئے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ بعض جو برادرز ہیں ان کا جو میتھڈ ہے دین کی تفسیر کا، یرحمک اللہ، دین کی تفسیر کا جو میتھڈ ہے، انداز، وہ کچھ تھوڑا سا عقلانی انداز چل رہا ہے کہ وہ اپنے طور پہ بعض جگہ پہ اپنے طور پہ تفسیر کر جاتے ہیں۔ قرآن کی آیت کی تفسیر بھی کر جائیں گے، حدیثوں کی بھی، فتووں کی بھی تفسیر کر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بعض جگہوں پہ ٹھیک بات بیان کرتے ہیں، لیکن صحیح بات بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کو اس بات کی اتھارٹی دے دی جائے بغیر علم کے سیکھے، بلکہ یہ ایک بہت خطرناک، اصل میں مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ، اب بات سے بات نکل آتی ہے، مشکل یہ ہے کہ ابھی ہم اگر برادر سے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں تو پبلک میں دو طرح کے رجحان پائے جاتے ہیں۔ ایک تو پبلک کہتی ہے کہ بھائی آپ، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا آپ ڈرا کیوں رہے ہیں؟ بھائی اچھا خاصا ایک انسان اگر علماء کا فتویٰ نوٹ کر رہا ہے تو کیا پریشانی ہے؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ علماء کو حسد ہو رہا ہے۔ میرے بھائی، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے آپ کسی کی بھی سنو، جاؤ، کچھ نہیں کہیں گے، مگر کیا ہوگا؟ یہ امام حسن بصری کیوں رو رہے ہیں؟ یہ سلف کیوں رو رہے ہیں بیچارے؟ یہ سلف اس لیے رو رہے ہیں کہ امت گمراہی میں پھنس چکی ہے، برباد ہو رہی ہے۔ ہمیں بھی آپ کے برباد ہو جانے کا خوف ہے، اللہ کی قسم امت کے گمراہ ہونے کا خوف نہ ہوتا، آپ کے ایمان کی فکر نہ ہوتی۔ جو علماء پہ اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے کہ علماء امت کی خیر خواہی کریں، اگر ہمیں یہ فکر نہ ہوتی تو جاؤ جہاں جانا ہے جاؤ، جس کی سننا ہے سنو۔ یہ برادران اگر آپ کو ان کے پیچھے چلیں گے، اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کبھی کہہ دی، کیونکہ ان کے پاس اصالت نہیں ہے، ان کے پاس علم نہیں، ان کے پاس اصول نہیں، انہوں نے علماء سے تربیت نہیں لی، تو جب ان کی بات کو آپ سنیں گے تو ٹھیک ہے، 100 باتوں میں سے 98 صحیح کہیں گے، 99 صحیح کہیں گے، کیونکہ وہ علماء ہی کی نوٹ کریں گے۔ مثلا ایک بات بھی غلط کر دی اتفاق سے، اور وہی بات آپ کے دین کو، ایمان کو تباہ کر دے، تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہی ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرجل لا يتکلم بکلمہ، آدمی ایک کلمہ بولتا ہے زبان سے، ما یلقی لها بالا، کبھی توجہ بھی نہیں دیتا، اہمیت بھی نہیں دیتا اس کی کہ میں نے کیا بول دیا، اور وہ ایک کلمہ اس کو جہنم کے اندر اوندھے منہ گرا دیتا ہے، ایک کلمہ۔ تو بھائی آپ کا دین برباد ہو جائے گا، اس لیے آپ کو ڈراتے ہیں۔ آپ کہو کہ حسد، ہمیں حسد کیوں ہوگا بھائی؟ کس بات کا حسد ہوگا؟ علماء کو حسد کیوں ہوگا؟ علماء اپنے دائرے میں رہ کے کام کر رہے ہیں، لیکن علماء کے کام کرنے کے دائرے کے ساتھ ساتھ علماء کی ایک ذمہ داری ہے پبلک کی رہنمائی کرنا۔ علماء پہ فرض ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں، امت کو ڈرائیں، ان کو خیر بتلائیں، ان کو شر سے روکیں، ان کی خیر خواہی کریں۔ تو جب یہ ان کا فرض ہے بحیثیت عالم، تو وہ بیچارے آپ کی خیر خواہی میں ہی ان برادران سے ڈراتے ہیں۔ بات یہ تھی کہ برادران کے یہاں عقلانی طریقہ چلتا ہے، اس کی بہت مثالیں ہیں، ہم یہاں نہیں دیں گے، کوئی موقع آئے گا انشاءاللہ کسی موقع پہ دے دیں گے۔ تو اب یہ عقلانی طریقہ چل رہا ہے، اگر یہ چلتا رہے
چلتا رہے پوری امت کے اندر یہ طریقہ رائج ہو جائے گا. سمجھے کہ نہیں؟ ابھی کچھ سال پہلے ایک برادر رئیس البرادران جو امام البرادران کہے جا سکتے ہیں، ان کا بہت زیادہ ایک شور شرابہ بھی تھا، بہت بڑا ان کا ایک مقام بن چکا تھا دنیا میں. حالات نے پلٹا کھایا، ظالموں نے ظلم بھی کیا بہرکیف، لیکن انہوں نے ان کا جو میتھڈ چل رہا تھا دنیا میں بہت عزیز مانا جا رہا تھا، بہت تعریف ہو رہی تھی. ان کے چینل کو دنیا میں مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا جا رہا تھا. لیکن مشکل کیا ہے؟ ان کے میتھڈ کو اگر جاری کر دیا جائے تو پوری امت کا ایک نیا میتھڈ آ کر کے ایک نیا فرقہ بن جائے گا. نیا فرقہ. وہ کھڑے اجتہاد کرتے تھے اسٹیج پہ، ابھی کے ابھی سوال، ابھی کے ابھی اجتہاد، اور وہ اجتہاد جہمیہ اور معتزلہ کی طرح جاتا تھا بعض مسائل میں. ایک آدمی اللہ کے نبی پہ ایمان نہیں رکھتا تو کیا اس کے جنت میں جانے کے بارے میں پوچھا جاتا؟ کیا کہتے ہیں کہ دلیل کہاں سے لے رہے ہیں؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشے گا نہیں اس انسان کو جو شرک کرے گا. شرک کے علاوہ سب کچھ بخش سکتا ہے. تو یہ آدمی شرک نہیں کر رہا ہے، صرف رسالت کا تو انکار کر رہا ہے. سبحان اللہ. اس کو کیا کہا جائے گا؟ سر پکڑو اور دیوار میں مارو اپنا، جب عقل کام ہی نہیں کر رہی ہے تو. ارے بھائی، جو آدمی اللہ کے نبی پر ایمان نہیں رکھ رہا وہ کافر ہے، اور مشرک بھی کافر ہے. شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا تو کفر کو معاف کر دے گا؟ آپ دیکھیں یہ اجتہاد کہاں ہو رہا ہے؟ آن دا اسپاٹ، وہیں کے وہیں کھڑے. تو جب اگر اس ہر کام میں اللہ کی بہتری ہوتی ہے، ان کے حالات جو بھی بنے، جیسا بھی ظالموں نے ظلم کیا، کچھ بھی کیا، مگر اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہتری ہے. ورنہ وہ ان کا منہج اور میتھڈ ایک عام آدمی سننے کو راضی ہی نہیں ہے، ان کے خلاف ایک لفظ بھی. ایسے لوگ موجود ہیں جبکہ ان کے اس میتھڈ سے ان کی زندگی تباہ ہو رہی ہے اور ان کو نہیں پتا. عقیدے کا ایک غلط تصور دماغ میں بیٹھ جائے، پوری زندگی، پورا ایمان تباہ کر دے گا، بندے کو معلوم ہی نہیں.